السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی. پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ولنگ ویز لاہور سے، اور پروگرام ہے یو واک یو ٹاک. یو آسک فار اٹ پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے ہم لاتے ہیں فرائیڈے کو، اور کیونکہ اس کو بھی میں ہی ہوسٹ کرتا ہوں تو کئی دفعہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. اچھا، اب کیونکہ غلطی کی تصحیح ہوئی تو یہیں سے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں. اسی پہ بات کروں گا آج میں. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ غلطی کیسے کرتا ہے، اس کی تصحیح کیسے کرتا ہے، اور اس کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے کا وقت آئے گا بعد میں. مگر پہلے ہم آپ کا تعارف کرائیں اپنے روز مرہ تو نہیں مگر پروگرام کے ہر مرتبہ جو مہمان ہوتے ہیں، بلکہ اب تو وہ مہمان بھی کیونکہ 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب یہ میزبان ہی ہو گئے ہیں. تو مس نادیہ شیخ ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ گانا بہت اچھا گاتی ہیں، خوش گلو ہیں. اور خوش گلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گلو لگاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گلا جو ہے اس میں بھگوان تو نہیں مگر اس میں یعنی کوئی دیوی ضرور بولتی ہے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دن بدن سمجھدار بھی ہوتی جا رہی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرنے لگی ہیں. ان کے جو رنگ عقل و دانش کے چھپے ہوئے تھے وہ موتی جو ہیں اب یہ تسبیح ٹوٹ گئی ہے اور وہ بکھرنے لگ گئے. تو آج یہ کیونکہ رمضان ہے تو عمومی طور پہ ہمیں گانا سناتی ہیں، تو میں نے آج کہا تو کہتی ہیں نہیں، آج میں آپ کو کوشش کروں گی کہ نعت پڑھیں. ہم نعت بھی پڑھیں گی اور قناعت پسند بھی ہو جائیں گی. تھوڑی سی نعت پڑھتے، تھوڑی سی قناعت پسند، زیادہ سی تھوڑی سی نعت، اور پھر کوئی قناعت ہو، تمبو ہو، اور اس میں زبردست سی افطار ہو. ہاں. اور ہمارے ساتھ اسد اصغر ہیں. اسد بھائی جو ہیں وہ بہت ہی اچھا میوزک پلے بھی کرتے ہیں. اسد بھائی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ایک دکھتی رگ اور مشکل بات کر لوں. جی کریں. مجھے کلیئرٹی نہیں ہے اس بات پہ، کلیئرٹی نہیں ہے، مگر جب کسی چیز کی کلیئرٹی یعنی اس کا واضح، صاف شفاف اور اس کا صحیح پس منظر، پیش منظر، اور اس کے متعلق صحیح معلومات جاننی ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات چیت نہ کریں، خاموش رہیں، تب ہمیں معلومات حاصل ہوں گی، یا اگر ہم اس کو کھل کے کہیں ڈسکس کریں، اس کے متعلق بات چیت کریں، تو ہمیں صحیح معلومات حاصل ہوں گی. بات چیت کریں. اچھا، بات چیت کئی مرتبہ جب ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے بند ذہن کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ان کے رائے جو ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ ادھر سے نہ ہیاں سے ہوا، نہ ہوا سے ہیاں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. ایسے لوگ زیادہ پسند آپ کو معاشرے میں آتے ہیں جو فکسڈ ہوں، ریجڈ ہوں، بالکل اپنی بات سے نہ ہٹتے ہوں، یا پھر جن کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، لچک ہو. کون سے لوگ آپ کو پسند آتے ہیں؟ فلیکسیبل. ٹھیک ہے. فلیکسیبل، کچھ باتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہونی ہی نہیں چاہیے. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ لوگوں کے فلیکسیبل رویے ہی ہونے چاہیے، مگر بات میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ اصول کی بنیاد پہ ہو، اس کے اپنے اندر اتنی مضبوطی ہو کہ کہنے سے، باتوں سے وہ ہلے نہ. مثلا جیسا میں پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ جیسے کشش ثقل ہے، نیچرل ہے، کشش ثقل جو ہم گریویٹیشنل پل اور اس طرح کے جتنے بھی اصول ہیں، سائنس کے اصول ہیں، وہ تھے ہمیشہ سے موجود، مگر کسی نے ان کو بنایا نہیں،
صرف دریافت کیا ہے, ڈسکور کر لیا. تو آپ ان کو ہلانا بھی چاہیں, ان کا سنتولن, ان کا بیلنس آپ بگاڑ نہیں سکتے. اسی طرح بات میں بھی اتنا دم ہونا چاہیے, لوگوں کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, بات میں دم ہونا چاہیے کہ اگر بات صحیح ہے تو اپنی جگہ پر پکی اٹل بہاری واجپئی, یعنی اٹل جمی رہے اپنی جگہ پہ. لیکن کئی دفعہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں یہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے, لیکن وہ صرف شاید اسی لگ رہا ہوتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, کیونکہ میں آپ سے مختلف اقسام کے لوگوں کی بات کر رہا تھا, تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ہی اٹل ہے اور آخری بات ہے اور حرف آخر ہے, یہ جو سائنس نے اور انسانیت نے ارتقا کی ہے, ترقی کی منازل طے کی ہیں, اگر وہ اسی بات پہ اٹک جاتے جس کو کہ نقشے کہن پہ اڑنا ہے مشکل یہی قوموں کی زندگی میں. اقبال نے بھی ایسے کہا ہے کہ جو قصہ پارینہ ہے, جو باتیں کہہ چکے ہیں آباء و اجداد, کہ اس سے ہٹنا نہیں ہے, تو اس سے تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. میں وہی بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو چل رہا تھا وہی چلتا رہنا چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ پھر ہم اسی دائرے میں رہ جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ جاتے. کھودا ڈڈو, ہاں کھودا ڈڈو کہتے ہیں نا, جی جی, کنویں کے مینڈک کو. وہ کنویں کا مینڈک جو ہے اس نے نہ کبھی دریا دیکھا نہ سمندر دیکھا, وہ کہتا ہے یہی کل کائنات ہے. مگر جب اس دریا میں جائے گا, سمندر میں جائے گا, تو اس کو پتہ چلے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, سیاق و سباق کی اس بات کا, یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھ دی, یہ جو موسیقی ہے, یہ جو 7 سر ہیں, یہ سر اس کے اندر جو سمٹ کے آ گئے ہیں, اس کے اندر یا جس بھی ساز کے اندر ہوتے ہیں, یہ تھے تو ہمیشہ سے, ایسے ہی یا دریافت کر لیے کسی نے, بس بنا تو نہیں سکتے. ان کی تال میں جیسے الفاظ ہیں, جیسے زبان ہے, جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں, ترتیب دیا, بس لفظوں کو ادھر سے ادھر, اور ہجے اور وہ حروف تہجی جن کو الفابیٹس کہتے ہیں, الفابیٹس تو وہی ہیں زبان کے, اردو کے شاید 52 ہیں, اتنے ہی ہیں, پتہ نہیں, کوئی یاد نہیں آپ کو. سوری سر, یہ 7 سر نہیں ہے. اچھا کتنے ہیں؟ 12 ہیں. 12 سر ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 12 سر ہیں, اور اس میں پھر کوئی تالے ہوں گے, اور کوئی اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں مڑکنیاں اور کیا کیا اور وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایکچولی وہ سر 12 ہی ہوتے ہیں, ہاں, لیکن جو اس کے جو آپ تال کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ بیٹ میں آ جاتا ہے. ہاں جی, یہ سارا وہ ہے ردم میں, ردم ہے, یہ ردم ہے. اچھا, اور ساری زندگی ہی ردم میں گزرتی ہے. ردم میں گزرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے میں صاحب بھی اور آپ بھی, کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کا کوئی سر ہوتا ہے؟ کسی وہ گھاٹی میں سے گزرتی ہے, کسی وہ تنگ جگہ سے گزرتی ہے, کسی وہ پتوں کو چھو کے گزرتی ہے. اور جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے, وہ کھڑکیوں میں سے باریک میں سے آواز آتی ہے, کوئی بھی چیز جو کوئی بھی آواز جو انسان کے کانوں کو اچھی لگتی ہے وہ سر ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ جو کہتے ہیں کہ مترنم آواز ہے, مترنم ترنم میں کہتے ہیں فلاں چیز ترنم میں پڑھو. سر کو بیسیکلی کوئی بھی جب ہم کمپوزیشن یا لائن کہتے ہیں سر میں ہونی چاہیے, لیکن اسی سر کو ذرا سجا کے کہنا, ادا کرنا, اس کو ترنم کہتے ہیں. ایکچولی کوئی بھی ساؤنڈز ہیں, ادائیگی کا نام ترنم. کوئی بھی ساؤنڈز ہیں وہ جب ترتیب میں آ جاتے ہیں تو سر میں آ جاتے ہیں. ترتیب میں آنا سر میں آنا ہے ایکچولی. کوئی بھی ساؤنڈز ہیں, کوئی بے ڈنگا ساؤنڈ بھی ہے نا, تو گدے کی آواز ہے, ہاں, تو وہ اگر
ترتیب میں ایک آئے گا تو وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں کسی بھی چیز کا ترتیب میں آنا وہ زبردست ہوتا ہے. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، زندگی کیا ہے اجزاء میں ظہور ترتیب. ظہور مطلب نظر آنا، ترتیب. زندگی کیا ہے ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا جب وہ بکھر جاتے ہیں. تو یہ جو سر ہیں، جب آپ فلوٹ بجاتے ہیں، جب آپ دف بجاتے ہیں، جب آپ ڈرم بجاتے ہیں، جتنے بھی مختلف گٹار ہے جو بھی، تو ان سے سر نکلتے ہیں. جب ان سے سر نکلتے ہیں تو کانوں کو بھلے لگتے ہیں، دل ادھر مائل ہوتا ہے. تو یہ ہم ان پٹ کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ جیسے جھرنے بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، ان کے کہیں قریب آپ آبشار کی آواز، موجوں کی آواز، پرندوں کی آواز. پرندے گاتے بھی ہیں بڑے کئی، ان کی وہ جو کوئل ہے یہ اور ساری گاتے ہیں. ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر میں جو قدرت ہے اس کے اندر یہ سر بھی ہیں، ساز بھی ہیں، آواز بھی ہیں، لے بھی ہے. کوئی اگر بولتا ہے یا کوئی گاتا ہے یا کوئی لے لگاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کو گفٹ ہے دیا ہوا. اس کو وہ اگر قاری باسط جو ہیں وہ اپنی پڑھتے ہیں قرآن مجید کو تو لوگ جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں، سر میں ہوتا ہے، سر میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات نیت کی ہے. دیکھیے اب رنگ ہے، کوئی کینوس کے اوپر تشبیہ بنانے لگ جاتا ہے اور اس کو پوجنے لگ جاتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. صحیح. کینوس کے اوپر آپ اس کو پوج رہے ہیں. مگر ویسے اب ایک زمانے میں لاؤڈ سپیکر جو تھا وہ کہتے تھے یہ شیطانی کام ہے، مگر اب تو لاؤڈ سپیکر ہی پہ سارا اچھی جو کسی کو آواز دینی ہو، دور کسی کو آواز دینی ہو، ہاں کہ بھئی آ جاؤ تو لاؤڈ سپیکر پہ دیتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ترقی اور یہ ترویج اور ارتقاء اور یہ سب چیزوں کو ایکسیپٹ ہم کرتے ہیں. عموماً یہ بھی کہتے تھے کچھ علماء کرام کہ تصویر بنانا بھی اس تصویر نہیں بننی چاہیے. اب دیکھیے نا، یہ موبائل ہے، اس کے اندر تصویر آ جاتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. اب مثال ہے کہ خدا نخواستہ یہ خراب ہو جائے یہ کی بورڈ، تو آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں، ہمارے راشد بھائی ہیں اس کو کھولیں گے، کلک کریں گے کہ یہاں پہ یہ پرزہ بھیج دیجئے، تو یہ کیا انہوں نے کس چیز کی تصویر لی؟ خرابی جو تھی اس میں. اس کی انسان جو ہے اس کی بھی تصویر لی جا سکتی ہے. اب پاسپورٹ چاہیے، آئی ڈی کارڈ چاہیے. اب آئی ڈی کارڈ پہ ایک زمانہ تھا کہ وہ کہتے تھے خواتین کو تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اب تو کمپلسری ہے نا. تو یہ نیتوں کی بات ہے. اور یہ جو وقت کے ساتھ جو ہم آگے چل رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں. تو میں نے یہ اتنی ساری کہانی کہا کہ اگر کوئی ریجڈ ہے تو وہ کہے گا اس نے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیا. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اگر کوئی فلیکسیبل ہے تو اس کی اگر کمر میں موچ آ گئی ہے یا پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو زیادہ آگے نہیں جانے دیتی. تو یہ آپ کے جو بیک گراؤنڈ میوزک تھا اس سے مجھے اتنا خیال آیا کہ یہ جو ہے نا اتنی لمبی بات میں نے اس چکر میں کر لی. تو جو 5 انسان کی حصے ہیں ان حصوں کو جو بھی چیز لبھا جائے، اچھی نظر آئے، اس کا اثر تو اس کے دماغ پہ ہوتا ہے نیچرلی. تو دماغ پہ لگانے کی ضرورت ہے فلٹر، کہ فلٹر اگر یہاں لگا ہو. اچھا دیکھیے آج مجھے مار پڑ سکتی ہے ویسے میں باتیں ایسی کر رہا ہوں. کریں مزہ آ رہا ہے. دیکھیے پردہ جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. مگر یہ جو ان کا پردہ ہے یہ اگر یہاں فلٹر نہیں ہے اور کوئی سامنے مستور ہے، مستور کا مطلب جس نے پردہ کیا ہوا ہے، ستر میں ہے، ستر میں، اور یہاں پہ کوئی پردہ نہیں، یہاں کوئی پردہ نہیں، تو وہ چاہے
کتنے ہی پردوں میں ہو, یہاں پہ اگر برہنا ہے تو پھر برہنا ہے. ہائے ہائے کیا بات, مارنا نہیں مجھے, کیسی باتیں. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ. بس میں نے کہا آج اگر کوئی کوہن پہ چلنے والا پرانے خیال پھر تو مار پڑے گی, پر اگر ہم ذرا سا آؤٹ آف دا باکس. سوسائٹی میں بھی ہے نا کہ ہم جب آؤٹ آف دا باکس یہ سچی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض عموماً ہو جاتا ہے. میں نے تو بھائی اپنے خیال میں آپ سے پوچھنے کے لیے, جاننے کے لیے, رائے کے اظہار کے لیے, رائے پہ کوئی قدغن کوئی بند نہیں ہوگا, کیونکہ جس چیز کے آگے بھی بند لگا دیں گے وہ پیچھے پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور جب پریشر بہت بڑھ جائے گا تو دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, بند سارے ٹوٹ جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ پانی کا فلٹر جو ہے نا ڈیمز میں بھی وہ تھوڑا تھوڑا ٹرکل کرتا رہتا ہے. دیکھیں ہمیں ہر چیز پریکٹیکلی نظر آ رہی ہوتی ہے, مطلب جیسے بھی آپ بات کریں ڈیم کی آپ نے اگزامپل دی کہ تھوڑا, تو ہم لیکن اپنی ریئل لائف میں نا ریجڈ ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ چیزیں اپلائی نہیں کرتے ہیں. باتیں تو بڑی ذہن میں آ رہی ہیں, مگر کل میں دیکھیں ایک عام آدمی ہوں, مگر جو پڑھا ہے جو جانتا ہوں وہ کبھی دل کرتا ہے بات کر لوں, مگر لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کو مولوی ہیں. نہیں کریں آپ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں آپ مولوی صاحب تھوڑی ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ایک کہیں سے ایسے لوگ آئے, ایک شہر میں مدینہ میں وزٹرز آئے, سرکس ٹائپ کے لوگ, جیسے سرکس نہیں آ جاتا لکی ایرانی سرکس جیسے آج کل کے دور میں, تو وہ کوئی بڑے زبردست قسم کے ڈانسز اور وہ اپنے نیزوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ, اوکے, تو کافی ہلا گلا تھا وہاں پہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب جانتے تھے, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے یہ دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو دیکھتے ہیں. تو جو ایک پسند ہے اس کو آپ اگر روک دیں نو تو مشکل ہو جاتی ہے. آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادیوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ لڑکیاں بالیاں جو تھیں وہ گانا وانا گاتی تھیں, جو وہاں کا کلچر تھا, تو آپ اجازت دیتے تھے. تو بہرحال مقصد نیت پہ ہے, سوچ پہ ہے. اگر نیت ٹھیک ہے, سوچ ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. ویسے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں وہ بات کر دوں. اگر وہ بات میں دل میں رکھوں گا تو صحیح ہوں گا ہی نہیں. ایگزیکٹلی, صحیح بات. اچھا جی, یہ تو چند باتیں تھیں جو ہم نے کی, یہ آف دا کف باتیں تھیں. شروع میں مجھ سے کیا بات ہو گئی تھی, غلطی مجھ سے کیا ہو گئی تھی سرزد, پروگرام کا نام. اچھا, میموری جو ہوتی ہے, یادداشت, اگر کسی کی یادداشت جو ہے وہ فالٹر کر جائے, فالٹر مطلب غلطی کر جائے, کہیں ادھر ادھر ہو جائے, وہ پنے ادھر ادھر ہو جائیں, پنے ادھر ادھر ہو جائے, مکس اپ ہو جائے یادداشت, تو کیا سین ہوگا؟ ہم غلط چیزیں غلط ٹائم پہ کہہ دیں گے, ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہوگا اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کا نام کیا ہے؟ نادیہ شیخ. یہ بات کہ آپ کا نام نادیہ شیخ ہے میری میموری میں, اور یہ کہ آپ نادیہ شیخ ہیں یہ کس کی میموری میں؟ میری میموری میں. آپ کی میموری میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آئیڈینٹی, جو بھی شناخت ہے, شخصیت ہے, وہ جیسی ہے, اس کا دار و مدار, اس کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ آپ کی میموریز کے. اللہ آپ کا بھلا کرے, یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اگر آپ کے اندر ہم وہ میموری بھر دیں جو میری میموریز ہیں, دماغ میں کوئی چیز لگائیں کر کے آپ کی جو میموریز ہیں وہ ساری نکال لیں, اور پھر ایک لگائیں کوئی چیز
اور یہ میموریز آپ میں بھر دیں. اب آپ کی آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ جاز قریشی. دیکھیے ارسلان صاحب ہیں ہمارے پروڈیوسر ہیں, ان کو اگر ناسا میں نوکری مل جائے, ٹھیک ہے, اور یہ وہاں پہ 5 سال کام کریں, ابھی ان کو اسپیس فضا میں بھیجنے میں راکٹ واکٹ کیا معلوم ہے ان کو؟ کچھ معلوم ہے بھائی؟ نہیں. ناسا میں 5 سال کام کریں, یہ ایز جو لوگ وہ راکٹ سائنس والے ایسٹروناٹ, یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ہے کلینر کی نوکری کر رہے ہیں, پھر تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میموریز کس طرح سے ڈیولپ ہوں گی؟ کام کرنے سے, روزمرہ ٹائم گزارنے سے, ایکسپیرینس. ماشاء اللہ. لاہور میں ہم خواتین و حضرات پروگرام کر رہے ہیں موسم کا حال بھی بتا اور دیں. باہر کل میں صبح پڑھ رہا تھا, آج صبح پڑھ رہا تھا کہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ ملک بھر میں بارشیں ہوں گی. جی سنا تھا. اور صبح جب میں آیا ہوں تو اتنی تیز دھوپ تھی, اتنی گرمی تھی آج. رپورٹ دیکھ لیں کتنی, اور رپورٹ صبح میں نے پڑھی اور موسم دیکھا تو میں نے کہا لگتا تو نہیں ہے, مگر جس طرح سے کڑاکا ہوا ہے بجلی کا, بجلی کہیں پہ گری ہے اور اس کی آواز ہم تک آئی ہے, تو ہو سکتا ہے جل تھل ہو. بس میری یہ دعا ہے کہ جہاں پہ بھی گندم کی فصل بوئی ہوئی تھی, اللہ کرے وہ پوری کٹ چکی ہو اور پوری جو ہے انہوں نے اس کے بیج جو ہیں وہ سنبھال لیے ہوں اور کوئی نقصان نہ ہو, کیونکہ پچھلے 1-2 ماہ میں جہاں اولے پڑے اور ابھی فصل کھڑی تھی اس کی جو وہ تھا سٹا گندم کا, وہ خراب ہو گیا, ٹوٹے ہیں اور نیچے گرے اور بہ گئے ہیں اور وہیں پہ دوبارہ پھوٹ کے نکل آئے, خراب ہو گئے, بہت نقصان ہوا. تو اللہ نہ کرے کہ ذخیرہ ہمارے اناج کا خراب ہو, کیونکہ پہلی کافی معاشی طور پہ معاملات جو ہیں درہم برہم ہیں. تو کبھی وہ پرانی حکومت کے اوپر الزام جا رہا ہے, کبھی نئی حکومت کی ان ایفیشنسی اور ان کمپٹنس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ گندم والا سلسلہ ہمارا جو ہے, جو ہمارا مین سٹیپل فوڈ ہے, وہ خراب نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو یادداشت ہے یہ بہت اہم ہے. اتنی اہم ہے ہماری یادداشت کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی یادداشت کی بنیاد پہ ہیں. جن بزرگوں کی یادداشت عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے, جس ڈیزیز کو کہتے ہیں الزہائمر, ان کے دماغ کا جو سانچہ اور ڈھانچہ اور خاکہ اور ساخت, اس کے اندر کچھ اس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ ان کی یادیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا بھائی جو ہے اسد اصغر, اس کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیسے کون سے ردم میں بلیک اینڈ وائٹ کیز چلیں گی تو یہ میوزک ایسا آئے گا. یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یہ میری پریکٹس ہے. پریکٹس ہے. اور پریکٹس کہاں چلی گئی؟ مائنڈ, یاد میں. یادداشت ہے آپ کے پاس. اور وہ آپ نے اتنی دفعہ کیا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہے وہ کس چیز پہ کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا انکانشیس مائنڈ. آپ نے اتنی دفعہ وہ چیزیں ریپیٹ کی اور آپ کے ہاتھوں میں اور دماغ میں اتنا کوآرڈینیشن ہوا کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ, اگر آپ نہیں بھی سوچ رہے, جانے بغیر بھی آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں. اور اگر کسی نے سیکھنا ہو, آپ کا شاگرد ہو, تو وہ کیسے سیکھے گا؟ وہ بھی ریپیٹیشن. انکانشیس مائنڈ سے یا کانشیس مائنڈ؟ کانشیس مائنڈ سے. تو کانشیس مائنڈ سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ بعد میں انکانشیس کا حصہ بن جاتا ہے. انکانشیس مائنڈ برف کے اس تودے کی طرح ہے جس پہ ٹائٹینک ٹکرایا تھا, مثال کے طور پہ آئس برگ, جس کا 80-90% چھپا ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا, مگر اصل حجم وہی ہوتا ہے. تو یہ ہم نے بات کی تھی انکانشیس مائنڈ کی. اور پھر کانشیس مائنڈ, مائنڈفل پریکٹسز اور اسکل سیٹس. تو میموریز جو ہیں, اگر بچوں کو کوئی کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر لو, تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے, رٹا مارنا مشکل ہو رہا ہے. مگر رٹے کے ساتھ ساتھ
کریمنگ کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کو سمجھ بھی لیں، جیسے آپ استاد ہیں نا، تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے سر کے یہ 12 سر آپ نے مجھے بتایا اور یہ اس طرح سے اس کا آپس میں تال میل ہے. تو جو ینگسٹر ہے جس کا ایک میلان اور رجحان ہے، کچھ لوگوں کا میوزک کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا. تو جن کا رجحان ہوتا ہے ان کے لیے آسان ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کو بھی لرننگ تو کرنی پڑتی ہے. اور کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین اور وومن پرفیکٹ، بٹ اف دی پریکٹس از رانگ دین وڈ دیٹ ناٹ بیکم پرفیکٹ رانگ پریکٹس. تو کئی چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں نیچرلی ان لرن بھی کرنی پڑتی ہیں، ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں. لیکن میوزک سب میں ہوتا ہے، میوزک ہوتا سب میں، مطلب جو ٹیلنٹ ہے اس کا سب میں ہوتا ہے، صرف رجحان کرنا پڑتا ہے. رجحان جب ہم کسی بھی چیز پہ کریں گے تو ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہیں. اگر یہاں پہ گولڈ پڑا ہو، ڈائمنڈس پڑے ہوں، اور وہ سب چیزیں جامد و ساکت رہیں، یہ صوفے پڑے ہوں، اور ایک ماہ یہاں پہ کوئی نہ آئے نہ جائے، تو سب پہ مٹی پڑ جائے گی. 5 سال میں، 10 سال میں، اس سے زیادہ دیر میں مٹی پڑ جائے گی، جیسے خزانے ہوتے ہیں. مگر جب مٹی ہٹائیں گے تو صوفہ بن جائے گا، گولڈ بن جائے گا، اور ڈائمنڈس بن جائیں گے. تو انسانوں میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، بس ان کے اوپر سے گرد و غبار ہٹا کے ان کو ذرا پالش کرتے ہیں، ان کو کٹ لگاتے ہیں. کیونکہ ڈائمنڈ اصل میں ایسا نہیں ہوتا جیسے جوہری کی دکان پہ ہوتا ہے. اس کو کٹ لگائے جاتے ہیں، پھر اس میں بنایا لائٹ آتی ہے تو وہ اور خوبصورت گلیٹر کرتا ہے، گلیمر کرتا ہے، شائن کرتا ہے. تو ہم بھی جو یہ ہمارا ذہن ہے، اگر ہم اس میں یاد چیزیں، سکلز یاد کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری یادداشت بن جائے گی. وہی یادداشتیں ہمارا ہنر بن جائے گا، ہماری آئیڈینٹی بن جائے گی. اور اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ لیں گے ایسی یادداشتیں جن سے ہم دکھ، درد، تکلیف، غم، تو پھر یہ ڈپریشن اور صدمے اور ڈاؤن اور آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں. لیکن سر یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے سارا کچھ. اچھا دیکھیے بات درست ہے آپ کی. اس کے اوپر آپ چاہیں تو لے بجا سکتے ہیں تربیہ، یا آپ چاہیں تو اس کے اوپر یہ بھی میوزک ہے. ہاں بالکل، یہ بھی ایک میوزک ہے. پتہ نہیں خادر حضرات آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں، مگر بڑی زور سے بجلی کڑکنے کی آواز آئی ہے، بادل گرجنے کی آواز آئی ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ سر اور تال ہی ہے میرے حساب سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، مشکل بھی آتی ہے، سوچیں کیسی بھی آ جاتی ہے، مگر اٹ ڈپینڈز آن دس what tune are you going to play. Similar, the focus, the light نہیں پڑتی، لائٹ جو ہے وہ ہم کس چیز پہ ڈالتے ہیں وہی اجاگر ہو جاتی ہے. وہ ایک گانا بھی تو ہے، زندگی پیار کا گیت ہے، آگے اسے ہر دل کو گانا پڑے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارا کچھ زندگی کا حصہ ہے، تو ہمارے مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہوگی جو ان کو ریسکیو کرتی ہوں کہ مگر بگڑ گیا سارا کچھ، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی، ہم ڈپریشن میں ہیں، جو بھی ہے. تو ایسی چیزیں بھی ہوں، اوبیسلی خدا نے بنائی ہوں گی جو ان کو بنائی تو ہے روزمرہ. تو دیکھیے جب ہمارا کوئی لوڈ ون جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، ایگزیکٹلی. اور میں آج کاؤنسلنگ ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک نرس تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا. نرس کا کام تھا کہ اس کو ٹیکے لگائے. تو وہ پتہ ہے اس کو کیا کہتی ہولڈ می ٹائٹ، مجھے اچھی طرح سے زور سے ہگ کرو، اور میں ایک دائرہ بناؤں گی اور اس دائرے میں ایک نقطہ لگاؤں گی، مگر تم نے ہولڈ می ٹائٹ. تو اس نے اس کے بازو پہ ایک دائرہ ایسے بنایا اور سرنج سے اس پہ ایک نقطہ لگایا اور اس کو ٹیکا لگا دیا.
مگر وہ کیونکہ اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، لمس تھا اس کے ساتھ، تو وہ اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوئی. 3 ٹیکے اس نے مختلف طریقے سے کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے لگائے اس کو. تو بچہ پتہ ہے کیا کہتا ہے لک آئی ایم سو اسٹرانگ آئی ڈڈ ناٹ کرائی. پتہ اس کو بھی تھا کیا ہو رہا ہے، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو زندگی میں ٹیکا لگانے کا طریقہ. ہاں، ایک انگریزی کا محاورہ ہے، انگریزی کا ایک محاورہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری، یعنی ایک جگہ پہ کہیں تکلیف ہوئی ہے، چوٹ لگی ہے، انجر ہوا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ اور زور سے ماریں گے، آپ اس کو کہیں گے وہ ایک تو گر پڑا ہے، اس کو کہتے ہیں انا سے نظر نہیں آندہ، ہر پہ لے کر دیا ادھر گرنا کر دیا ادھر. پنجابی مائیں تو ایسے ہی کرتی ہیں، ساری چیزیں توڑ دی ہیں تم نے، تو وہ اس کو اور درد بڑھ جائے گا. تو یہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، اٹھ میرا بچہ، کوئی بات کچھ نہیں ہوا، آٹا گر گیا. تو اٹ ڈپینڈس. تو ہماری لائف میں کوئی مشکلات آتی ہیں، یہ سب کچھ تو دس از پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف، بٹ ہاؤ وی نیگوشیٹ، ہاؤ وی ہینڈل دیم، ہم ان کے ساتھ کیسے جوجھتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ، یہ ہے اصل چیز. یہاں پہ 5 سکلز ہیں جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ارسلان وہ گھڑی نہیں چل رہی اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ٹائم کیا ہوا، میں ادھر دیکھ لیتا ہوں اسے. گھڑی ہماری جو ہے نا، اچھا تو ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو جلدی کور کر لیں. لو جی، ایک ایسی ویلیوبل قیمتی سکل ہے، مہارت ہے، ہنر ہے، جو کہ کہنے میں بہت آسان ہے مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں. جو بھی کام کریں پوری توجہ سے کریں. کوئی بڑی بات نہیں میں نے کی، مگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پورا جو بھی کام کرتے ہیں پوری توجہ سے کرتے ہیں. آج کل کے دور میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یہ فون کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، کہ کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نگاہیں. تو نہ نشانہ صحیح لگتا ہے نہ نگاہیں صحیح لگتی ہیں. تو جو بھی کام کریں پوری توجہ سے اگر ہم کریں. ملٹی ٹاسکنگ اچھی چیز ہے، کئی دفعہ ضروری ہوتی ہے. ڈوئی بھی چل رہی ہے، فون بھی سن رہے ہیں، کاکے دے لیڑے بھی پائے ہوئے نے واشنگ مشین وہ بھی چل رہے ہیں، مگر پھر کوئی بھی کام پوری توجہ سے نہیں ہوتا. سو آج کل کے دور میں جو بچے ہیں آپ دیکھیں، وہ اگر آپ ان کو بیٹھنے کو کہیں تو ان سے بیٹھا نہیں جاتا. کبھی اٹھ کے شوں ادھر، کبھی ہوں ادھر، مکھی کی طرح، جس طرح نہیں ہوتے مچھر مکھی، ہر چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، مگر جب ہم کوئی کام، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے، سنگل ٹاسک پہ جب ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک ٹاسک پہ، تو ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ہی زبردست ملتے ہیں. اور اگر ہمارا توجہ کسی چیز کو دینے کا اٹینشن سپین وہ کم ہے تو ہمیں چیزیں یاد کرنا مشکل ہو جائیں گی. جیسے وہ ایک بیماری سی بچوں میں نہیں ہوتی، ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. اٹینشن یعنی توجہ وہ نہیں دے پاتے، ایک جگہ پہ مرکوز نہیں رکھ پاتے، اور ہائپر ایکٹیو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بیٹھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہ تب ممکن ہوگی کہ ہم اگر جو بھی کام کریں مائنڈ فلی کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کمرے سے نکلے کچھ چیز لینے تو بھول گئے کہ میں لینے کیا گیا تھا، یا موبائل اٹھایا آگے کوئی چیز آ گئی فیس بک پہ، تو آپ نے کہا اصل میں نے موبائل اٹھایا کیوں تھا. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ تو جو بھی کام کریں، جیسے کہتے ہیں نا، ارادہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، کوئی بھی نہ کام ادھورا کرو. سو مائنڈ فلنس جو ہے وہ ہماری زندگی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. دوسری چیز مائنڈ فلنس سے ہی آتی ہے، اٹینشن سے آتی ہے، اور یہ جو کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں.
کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی ڈائریکشن دی ہے, ٹاسک آپ کو دیا ہے, آپ کو بتایا کہ جناب آپ نے اس دروازے سے باہر جانا ہے, باہر جا کے آپ نے لیفٹ مڑنا ہے, 2 فٹ یا 3 قدم چل کے سیڑھیاں آئیں گی, سیڑھیوں کو دیکھ کے آپ نے قدم پھونک پھونک کے 8 سیڑھیاں اتریں گے تو پائدان آئے گا, پھر آپ یوں گھومیں گے, مزید 16 سیڑھیاں اتریں گے تو نیچے کے فلور پہ پہنچ جائیں گے. اگر آپ نے سیڑھیاں مس کر دی اور سیدھا ڈائریکٹ فلائٹ لے لی تو آپ جلدی نیچے پہنچ جائیں گے, مگر ہو سکتا ہے کہ پھر پلستر کے لیے انجریز ہو جائیں. ہسپتال, جس طرح عمران خان صاحب تھے نا, وہ ایک جلسے میں گئے تھے 2013 کے الیکشن میں, ہاں جلدی نیچے آ گئے, وہ گر گئے مگر لوگوں کی نظروں سے نہیں گرے. اب تو ماشاءاللہ اقتدار میں اب مسئلہ ہے کہ لوگوں کے دل سے نہ گریں, نظروں سے نہ گریں, کیونکہ اب معاملہ اور ہے. اس وقت گرے تو بہت لوگوں نے دعائیں کی. تو ہمیں جو بھی سمت, ڈائریکشنز, جو کیا کہیں گے ڈائریکشنز کو اردو میں, سمت, ہدایات, ہدایات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگر میں کوئی ہدایت دے رہا ہوں تو آپ بے ہدایت نہ بنیں, پوری توجہ سے سنیں گے تو ہدایت. اور اگر میری بتائی, دیکھیے باس نے, سی او نے ایک بات مجھے کہی اور میں نے آگے وہ ڈیلیگیٹ کرنی ہے, تو میں پوری بات غور سے سنوں گا تو بتاؤں گا نا. جی. تو یہ ایک مہارت ہے جو کہ اٹینشن, توجہ سے, ڈائریکشنز, اٹینشن ٹو ڈیٹیل, ہدایہ, اٹینشن ٹو ڈیٹیل. کتنی پیاری بات آپ نے کر دی. ہاں, یعنی اگر کوئی اٹینشن ہی نہیں دے گا, دیکھیے 2 قسم کی اٹینشن ہے. ایک تو اٹینشن ہے کہ میں جو ہی گھسوں مجھے پورا ایک کیا ماحول ہے اس کا اندر. پھر اٹینشن ٹو ڈیٹیل کہ چیچی انگلی کے اوپر جو نیل پالش لگی ہوئی ہے اور جو انڈیکس فنگر پہ لگی ہے وہ ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں. کیا پچھلے ہفتے جس رنگ کی شرٹ انہوں نے پہنی تھی آج بھی اسی رنگ کی پہنی ہوئی ہے یا مختلف ہے؟ اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اور ایک ہوتے جنرل اٹینشن. اور پھر ہدایات لینا, بے ہدایتہ نہ بننا. اور ہدایات جو ہیں کسی اور کو, اس کو کہتے ہیں اٹینشن لے کے اتنی غور سے, اور اس میں پھر ویلیو ایڈڈ اٹینشن سمجھتے ہیں آپ, اپ سائز کر دینا, اپ گریڈ کر دینا. کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہونا ہدایات کا کہ اگر کوئی چیز جو تھی وہ رہ گئی ہے تو وہ اس میں فل کر دینا. یہ بھی ایک ایبلٹی ہے. تو آپ نے پہلی اسکل کیا تھی؟ فوکس, اٹینشن, فوکس کہہ لیں. دوسری کیا تھی؟ ہوکس پوکس. ہوکس پوکس کا مطلب ہے فضول باتوں سے اٹینشن ہٹا لینا, فلٹر آؤٹ کر دینا. دوسری ہے ہدایات, ڈائریکشن. تیسری ہے کیئر, جو بھی کام کریں وہ کیئر لیس طریقے سے کریں, کہ کیئرفلی کریں. کیئرفلی کریں. اگر ہم کیئرفلی کام کریں گے, لو اینڈ کیئر گو ہینڈ ان ہینڈ. ہم اگر کسی کی کیئر ہی نہیں کرتے, ہم کوئی, جیسے بچے جو ہیں مائیں ان کی صحیح توجہ سے کیئر ہی نہ کریں, ملازم جو ہے اپنا کام کیئر سے نہ کریں, معمار جو ہیں وہ گھر کیئر سے نہ بنائیں, راج مزدور اپنا کام کیئر سے. اگر معاشرہ اور فضا ہر کام کیئر لیس طریقے سے کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا نتیجہ. کیئرلیسنس تو اچھی چیز نہیں تو ڈسٹریکشن ہوگا. اچھا, جب آپ کوئی چیز میں بالکل انہماک سے اور دل اور جان سے کرتے ہیں تو یہ آپ کی پیشن بن جاتی ہے, اور پھر آپ اوج ثریا پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی آپ ایک کام کو کتنے اچھے ایکسلنٹ طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو تیسری اسکل کیا ہوئی جو ہر کسی کو آزمانی چاہیے؟ کیئر. پہلی کیا تھی؟ فوکس یا اٹینشن. دوسری, ڈائریکشنز. تیسری کیئر. تو یہ اتنا آسان سا ہے. اچھا, جب کسی نے اٹینشن دے دی,
اور جو ہے ڈائریکشنز لے لیں اور دے دیں اور کیئرفل ہو گیا، تو اب یہ ذمہ دار آدمی ہوا یا غیر ذمہ دار؟ ذمہ دار، ہاں، ذمہ دار، رسپانسبل. تو چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو رسپانسبلی کرو. اونرشپ. اچھا، اب اگر کوئی اونرشپ لے کے اپنی چیز سمجھ کے رسپانسبلٹی سے کرے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم اے ویری رسپانسبل پرسن، وین ایور سم تھنگ گوز رانگ ان مائی ہاؤس آئی ایم ہیلڈ رسپانسبل. تو رسپانسبلی کام کرے. اچھا، رسپانسبل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو رسپانس دے سکے. آپ نے کسی کو اتنی لمبی کہانی بتائی، تمہید باندھی کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، اور وہ وقت جب آئے اور رسپانس ہی نہ پراپر دے سکے، تو آپ اس کو رسپانسبل کہیں گے یا اررسپانسبل کہیں گے؟ وہ نادہ گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی جہاں پہ قیام کا وقت ہے وہاں قیام کریں، قیام اللیل کریں. جہاں پہ سجدے میں جانے کا وقت ہے وہاں پتہ چلے یاد ہی نہیں رہا کہ کنیاں پڑھ لیاں نے کیا ہوتی ہیں، رکت. کوئی رکت ہی نہیں یاد رہے، کوئی اگے پڑھ لیا کوئی پیچھے پڑھ لیا، تو سارا کام خراب ہو گیا. سو نمبر 1 اٹینشن، نمبر 2 ڈائریکشن، نمبر 3 کیئرفل، نمبر 4 رسپانسبل. اچھا، زندگی میں ترقی کرنے میں وہ لوگ جو رسپانسبلی کام کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ کام دیے جاتے ہیں، یا جو لوگ اررسپانسبلی کام کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کام دیے جاتے ہیں؟ رسپانسبل نہیں. اچھا، رسپانسبل آدمی جب کوئی کام کرے گا تو ہر دفعہ ٹھیک ہی کرے گا، غلطی نہیں ضروری نہیں ہے، ہو سکتی. اچھا، جب غلطی ہو جائے تو فوراً کہے یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میرا قصور نہیں ہے. رسپانسبل تو نہ ہوا. اچھا، اگر ہم ایکسکیوزز بنانے میں کمال رکھتے ہوں تو انشاءاللہ زندگی میں زیادہ ترقی کریں گے، پکڑے ہی نہیں جائیں گے کبھی. تو یہ جو بلیم گیم ہے اور ایکسکیوزائٹس، جیسے ایک بیماری نہیں ہوتی ٹاؤنسلائٹس، ٹینائٹس، اسی طرح ایک بیماری ہے ایکسکیوزائٹس. اچھا، ہاں، ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز. وہ جو لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس چیز کے ماہر بن جاتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، مگر پھر وہ رسپانسبل نہیں ہوتے. وہ انٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے اوپر اس چیز پہ انحصار ہے کہ جب اس کو کہا کچھ تو اس نے آگے سے ایک لمبی ایسے کر کے فہرست کھولنی ہے، گھر اتنی لمبی اس کے اسکرول کھول دے گا جس میں بہانے کئی ہزار ہوں گے. تو ان لوگوں کے اوپر پھر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ان کو آپ کوئی کام ایسا تفویض نہیں بچوں کو کر سکتے یا بڑوں کو جس پہ کوئی اہم کام ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے، وہار بنے، تو پھر رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، اور اگر غلطی ہوگی تو وہ ماننی پڑے گی اور اپولوجائز کرنا پڑے گا اور اس کو انڈو کرنا پڑے گا، معافی، تلافی اور اضافی کے اصول پر ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. آخری چیز جو زندگی میں آپ اگر بہت کچھ کمال چاہتے ہیں، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو اپنی کیوروسٹی جو ہے اس کو نہ جانے دیں. کنسسٹنسی کے ساتھ لگے. کیوروسٹی ہوتی ہے کہ کسی چیز کی کھوج لگانا. کیوروسٹی کلز دا کیٹ بٹ ون سیٹسفائڈ کمز بیک. بارش شروع ہو گئی، بارش ہوگی، آپ کو وہ اس کی اور جو ایک بارش کے بعد ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے امیڈیٹلی، وہ بند ہو گیا نا، اسی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یو کین ایون فیل دا ہیٹ. اینڈ پیٹریکور، آپ کو پیٹریکور جو ہوتا ہے وہ جو مٹی، بارش کے قطرے جب مٹی پہ گرتے ہیں جو اس کی خوشبو ہوتی ہے اس کو پیٹریکور، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، اور بڑی جل تھل ہو رہی ہے بارش. آپ نے گھر بھی جانا ہوگا، ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، مگر ابھی تو افطار کر کے جائیے گا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی انسان میں کوئی چیز کھوجنے کا جذبہ، کوئی جاننے کا جذبہ، انسان اور جانور جو ہیں وہ کئی چیزیں اپنے جو ہے ارد گرد نہیں جانتے، مگر وہ جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا رسک لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹوئنگ کر کے نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تو اس کو سمجھ آئی کہ وہ سیب اوپر کیوں نہیں چلا گیا گرنے کے بعد، نیچے کیوں آ گیا. جتنی بھی چیزیں تھیں، اگر ہم ایک چیز کو موشن میں ڈال دیتے ہیں، یعنی دھکا دیتے ہیں اور وہ جاتی ہے اور وہ کچھ دور جا کے رک جاتی ہے فرکشن سے، تو وہ چلتی ہی کیوں نہیں چلی جاتی. مگر صرف یہ بات ہے کہ لوز موشنز کی ناٹ بی ڈن ان سلو موشن. تو یہ بھی کیوروسٹی ہے، تجسس جس کو کہتے ہیں. تو 5 ایسی سکلز ہیں، عام سی بات ہے. اگر وہ ہوں، اب آپ نے 5 یاد کرانی ہے، کیونکہ اگر آپ کا حافظہ جو ہے صحیح، میموری صحیح نہ ہوئی تو پھر میموری فوم نہیں بن جائے گا. صحیح ہے. نمبر 1 اٹینشن. نمبر 2 ہدایات، کیئر، رسپانسبلٹی اینڈ کیوریوسٹی. کون سی ہوگی 5 چیزیں اسکلز؟ کسی بھی شخص میں کوئی بھی ایج ہو، اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے توجہ، اس کی مرکوز، لائف اسپین بہترین ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اٹینشن. نمبر 2 راستہ اگر 1 ڈائریکشن والا ہو تو ٹھیک ہے، راستے اگر نہیں معلوم، ڈائریکشن نہیں، ہدایت دینا اور لینا. اور نمبر 3 کیا تھا؟ جو بھی کام کرے پوری دھیان سے کرے، کیئر سے کرے، توجہ سے کرے. اور نمبر 4 پہ کیا تھا؟ کلیئرٹی، رسپانسبلٹی. لیں رسپانسبلٹی لیں. روزہ لگ رہا کوئی بات نہیں، اگر بھول بھی گئے ہیں تو جب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، یہاں پہ ذہن میں کیسے چیزیں آتی ہیں؟ 2 طریقے سے، ریپیٹیشن سے یا جذباتی سے. ایگزیکٹلی. ہاں، اگر آپ کہیں یار تیرا تو بالکل نکما ہے، تینوں کچھ یاد ہے کیا تھا میں نے، میں اب کر کے دکھاتا ہوں. سو نمبر 1 واز attention. Number 2 was direction. Yes. To take the direction, to give the direction. Number 3 is care. Number 4 is responsibility. Number 5 is curiosity. تجسس. خواتین حضرات، یہ تھیں جو 5 کام کی باتیں تھیں. آج کے پروگرام کو ہم تقریباً یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مس نے جانا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے، رات بھی ہونے والی ہے، ابھی افطار بھی ہونے والا ہے. مگر اس میں سب سے اہم بات مس کے لیے افطار ہے. جی ابھی انہوں نے افطار بنانی بھی ہے اور کھلانی بھی ہے، کیونکہ کچن جائیں گے، کچن جا کے سب کچھ بنا ہوگا، وہاں پہ صرف ایک آرڈر لگانا ہوگا، سب کچھ حاضر ہو جائے گا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں، اگر میں آپ کو 3 ایسے گر بتاؤں بالکل جلدی سے 2 منٹ میں، 3 ایسے گر آپ کو خواتین و حضرات بتاؤں جو ان لوگوں کے گر ہیں جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ. انہوں نے یہ 3 گر بتائے ہیں. وارن بفے کا نام سنا ہے؟ ایک آدمی ہے، بفے کھاتا ہے بڑا شوق. بوفے سنا ہے نا؟ یہ وہی آدمی ہے جو بوفے بڑے شوق سے نہیں کھاتا. اس کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے. اگر یہ بوفے کھاتا تو یہ اس وقت جو ہے خود ایک تھوبڑا تھبوڑ بن جاتا، بوفا بن جاتا. نمبر 1 یہ بات ہے کہ جب بھی آپ ڈسیزن کرنے لگے، فیصلہ کرنے لگے، تو اس میں جو آپ کے بائسز ہیں ان کو نہ آنے دیں. بائسز کیا ہوتے ہیں؟ طرفداری، جانبدارانہ. ماشاءاللہ. غیر جانبدارانہ ذہن رکھنے کی کوشش کریں. ارتسام میرٹ پہ. آج دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ عقل و دانائی کے موتی جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی، میں نے یہ بات کہی تھی. تو باعث جو ہے نا، اپنا باعث، طرفداری، غیر جانبدارانہ فیصلہ میرٹ کے اوپر، حق اور سچ کی بنیاد پہ. یہ جتنے کامیاب امیر ترین جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں. اچھا، جے میرا منہ لال ہے اور میں لایا وہ تے بلشر تے میں اتھے مار کے ریڈ کر لینا. کافی سارے لوگ حسد سے، اسد سے نہیں، حسد سے. حسد کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ جیلسی. جب بھی کوئی کام کریں، جیلسی سے کسی کو ریجیکٹ نہ کریں. یا ایکسیپٹ بھی نہ کریں. وہ بھی جانبدار ہو گیا نا. رشک سے
نہ آپریٹ کریں. envy, اپنے آپ کو میرٹ پہ, اپنی سکل کو, دوسرے کی سکل کو میرٹ پہ ڈیل کریں, فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ کریں. جو آپ ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے اس سے آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی, کامیابی بھی ملے گی, خوشی بھی ملے گی. سو بائس جو ہے envy یا جیلسی کی وجہ سے, طرف داری, حسد کی وجہ سے, یا ناپسندیدگی کی وجہ سے, یا زیادہ پسندیدگی کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو نہ کریں, افیکٹ نہ ہونے دیں. نمبر 2, ہم سب کے اپنے اپنے کچھ بلیفس ہوتے ہیں, بنیادی عقائد ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ عقائد جو ہیں حق اور سچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, بس سنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں دقیانوسی کہہ سکتے دقیانوسی ہوتے ہیں, ریجڈ ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو جو آپ کے غلط یا جو ان کو ٹیسٹ کر لیں, فلٹر کر لیں, کسی اور سے بھی پوچھ لیں کہ آؤٹ آف دا باکس بھی جا کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد جو ہے, جس سے لوگ اگری نہیں کر رہے, کوئی اور ایک عقیدے پہ چل رہے ہیں, کوئی اور ان کی سوچ کا محور و مرکز ہے, تو ان کو بھی چانس دیں, ریجیکٹ نہ کر دیں. پہلا کیا تھا؟ غیر جانبدار ہوں, جیلسی سے بچیں, حسد سے بچیں, رشک سے بچیں. دوسرا کیا ہے؟ یہ دوسرا ہی تو تھا نا. نہیں, یہ پہلا والا تھا. ابھی ایک ہی بتانا. یہ ڈسین سے پہلا والا تھا, بائس. دوسرا ہے کہ اپنے عقیدے جو ہیں, اوکے سوری, نظریات جو ہیں ان کو بھی پرکھ لیں, تول لیں, تو پھر صحیح فیصلہ ہوگا. کئی دفعہ بڑا بھاری غلط فیصلہ, ڈسین, انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے ریجڈ سوچ پہ چل رہے ہیں. مارکیٹ کے ٹرینڈز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, ہماری سوچ کچھ اور ہے. تو مارکیٹ کے ٹرینڈز کو دیکھیں, سمجھیں, جانیں, اور پھر دیکھیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ خود اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے, اس کے اپنے اندر کتنی جان ہے. اس کو ٹیسٹ ضرور کریں, فلٹر ضرور لگائیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو بند دماغ سے نہ کریں. بند دماغ سے کیا مراد ہے؟ یہ بند پلستر نہیں ہوتا, ایک ادھر پٹی لگا کے میں بتاتا ہوں. ہاں, وہ پٹی جیسے آنکھوں پہ سے باندھ دیتے ہیں نا. کبھی کوئی فیصلہ کرنے, ایک مسیحا نکلتا ہے اور ایک شہنشاہ نکلتا ہے, تو وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ نہ قانون کے پٹی باندھ دے, قانون نہ دیکھے. تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. قانون کی پٹی جو ہے اتارنے کی ضرورت ہے. اے نہیں کہ بچہ تو اکھاں بند کر لے, یہ تیری دیکھنے والی چیز نہیں. اے نہیں, جو آپ کے دیکھنے والی چیز ہے وہ بچے کے بھی دیکھنے والی چیز ہے. آپ فلم دیکھ رہے ہیں, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے سے فلم کا سین صحیح نہیں ہوگا, اس نے بعد میں دیکھ لی. کہ یہاں پہ کیا تھا, یہاں پہ میری آنکھیں کیوں بند کی؟ کیونکہ امام کو جام جانے سے منع کیا جائے نا, جی وہیں پہ وہ کرتے, دیواروں پہ بھی. بالکل. تو کئی لوگ بڑی جو ہے دیتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. وہ فلم جو ہے دیکھتے ہیں, کسی مولوی صاحب کو کہتے ہیں آپ یہ فلم دیکھیں سینسر بورڈ میں, تو وہ بڑے شوق سے انہماک سے پوری فلم دیکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ معاشرہ خراب نہ ہو. بتا سکوں کہ یہ فلم نہیں دیکھی, میں نے دیکھی. تو میں پروڈیوسر صاحب مجھے گھور رہے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بلنگ ویز لاہور کے فورم پہ بیٹھ کے. تو میں نے ویسے ہی, میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے اسمائل کے لیے ہلکا پھلکا کیا. تو یہ 3 ہے باعث جو ہیں آپ, یہ ایک ہی بات ہے. اصل میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ غیر جانبدار رہیں, حسد سے پاک رہیں, اور اپنے عقیدوں کو تولیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی کسی چیز کے لیے بہت لائکنگ ہے, پسندیدگی ہے, تو وہ آپ کے ڈسین کو متاثر کرے گی. یا اگر آپ کسی شخص کو ڈس لائک کرتے ہیں, وہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے, آپ انفارمیشن پہ غور کریں, بندے کو آپ لائک یا ڈس لائک نہ کریں. نیوٹرل رہیں, دماغ کھلا رکھیں, ذہن کھلا رکھیں,
جب آپ اس طرح سے زندگی میں چلیں گے تو بات بنے گی، کیونکہ آپ کو اپنا ذہن جو ہے اس کی اٹینشن، توجہ مرکوز کرنی چاہیے، ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو کیئر سے کام کرنا چاہیے، اور آپ کو رسپانسبل ذمہ دار ہونا چاہیے، اور تجسس سے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے عقائد کو، اپنے غیر جانبداری کو اور لائکس اور ڈس لائکس کو سوچ کے سمجھ کے آگے چلیں. انشاءاللہ زندگی آپ کو کس کرے گی، مواقع دے گی، اور آپ کے پاؤں آ کے دبائے گی. اور جرابیں دھو کر پہنے، جرابیں دھو کے پہنے، تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومنے آئے تو وہ واپس نہ چلے، ایسی بدبو نہ ہو. ایسا خواتین حضرات، آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے. آپ کی زیادہ سے زیادہ جو ہمیں جو ہے جو آپ کی فیڈ بیک ہے، اور کیونکہ روزہ لگ رہا ہے تو کئی الفاظ نہیں آ رہے، مس بھی نکل رہے تھے نا دماغ سے. ہاں نکل رہے ہیں. تو کیونکہ گلوکوز جو ہے نا، گلو بٹ اور گلوکوز، یہ دونوں زندگی میں بہت ضروری ہیں. گلو بٹ جو ہے وہ شیشے توڑنے کے لیے، اور گلوکوز دماغ رواں رکھنے کے لیے. آپ جناب وہ ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنائیں موقع کی مناسبت سے. مائک ہی نہیں ہے ویسے اسی میں سنا. اچھا تھوڑا سا میں کر دیتی ہوں. اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کو، اسد اصغر کو اجازت دیجیے. مس نادیہ شیخ آپ کو تھوڑا سا وہی پلے کر دینا. مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے آپ کی افطار اور آپ کا رمضان بہت اچھے گزرے. السلام علیکم. میوزک کے ساتھ میں اس کے لیتی نہیں، میوزک نہ لگا بس. ہاں بجا دے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق